السلام علیکم دوستو، کہانی ڈراکولا کی واپسی کا 18واں حصہ پیش خدمت ہے۔ مسز کینٹ، آپ زیادہ نہ بولیں، آپ نے کہا آپ کو مکمل آرام کرنا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ فادر انہیں سمجھائیں، خدا کے لیے بتائیں انہیں کہ وہاں جانا پاگل پن ہے۔ فادر شینڈرو چارپائی کے قریب آ کھڑا ہوا، اس نے مسکرا کے ڈائنا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مسز کینٹ، آپ کے شوہر نے یہ ٹھیک ہی کہا ہے، اس کے متعلق ہم کل گفتگو کریں گے۔ اس نے چارلس کو چارپائی پر سے اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کے اسے حجرے سے باہر لے آیا۔ ڈائنا نے ان دونوں کو آوازیں دی، لیکن وہ نڈھال ہو کے ڈہ گئی۔ باہر آ کے فادر شینڈرو نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، کل صبح وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس وقت ہم انہیں سمجھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ بڑی ضدی عورت ہے فادر، چارلس نے کہا، اور یکایک اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت کی ایسی لہر اٹھی کہ اس کا جی چاہا کہ وہ دوڑ کر ڈائنا کے پاس جائے، اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ ہاں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ ایک وفادار اور فرمانبردار بیوی بھی ہے۔ چارلس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ میری مانیں اور آج آپ بھی جلدی سو جائیں۔ فادر شینڈرو نے بات کو گویا اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہا، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، چاہے خود آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ احساس کیوں نہیں ہے فادر، لیکن آپ فکر نہ کریں اور اطمینان سے سو جائیں بے فکر ہو کر، ہمارے دروازے مضبوطی سے بند ہیں، آپ اور آپ کی بیوی محفوظ ہیں۔ آج رات کوئی دشمن اس خانقاہ میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ باہر رات کی دھند پھیل چکی تھی، خانقاہ کی کھڑکیوں کے شیشے بھی دھندلا گئے تھے۔ ایک کھڑکی کے شیشے پہ بھوری بھوری انگلیاں رینگ رہی تھیں۔ کوئی باہر کھڑا کھڑکی کے شیشے کو ناخن سے یوں کھرچ رہا تھا جیسے وہ شیشہ نہیں کاغذ ہو۔ کچھ دیر کی ناکامی کوشش کے بعد وہ بھوری انگلیاں شیشے پہ سے ہٹ گئیں۔ خانقاہ کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند تھے، چنانچہ خوف کی کوئی بات نہیں تھی۔ پناہ گاہ قید خانے میں تبدیل ہو گئی۔ دیواریں ایک دم سے جھک آئیں، وہ اسے پینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں اور ڈائنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کچھ جاگنے کے عمل میں تھی اور کچھ نیند میں تھی، اور اسی عالم میں اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ قصر ڈراکولا میں ہے۔ کوئی اسے گھیر کر ایک کونے میں لے گیا اور کوئی ایسی چیز جس کا چہرہ نہیں، اپنے بڑے بڑے بازو پھیلائے اس کی طرف آ رہی ہے، اس پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ نہ تھا، شاید اس لیے کہ وہ چہرے کے ظالمانہ نقوش کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خونخوار پنجے اس کے حلق کی طرف بڑھے اور دیوانہ وار اپنے دونوں ہاتھ چلا کے ان پنجوں کو پیچھے ہٹانے لگی۔ لیکن یہ صرف خواب تھا۔ کمبل کا صرف ایک کونا اس کے گال سے رگڑ کھا رہا تھا، اور جب اس نے ہاتھ پھیلائے تو کمبل اس کی مٹھی میں تھا۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے گھسیٹ لیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور 1 منٹ تک حجرے کی نچلی چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بے وجہ خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا حماقت تھی؟ حماقت تو نہیں، البتہ عجیب بات ضرور تھی۔ اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا؟ حالانکہ اس خانقاہ میں محفوظ تھی اور اس دوزخی ہستی کی دست سے باہر، جس سے قصر ڈراکولا میں اس کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ دستک کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ڈائنا بے حرکت پڑی رہی۔ وہ یقین سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ واقعی کسی نے دستک دی تھی یا یہ آواز اس کے پریشان دماغ میں پیدا ہوئی تھی۔ پھر وہی آواز سنائی دی، شاید بلکہ یقیناً درختوں کی ٹہنیاں ہوا کے جھکنے کی تاب نہ لا کر دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ بارش کے قطروں کی بوچھاڑ خانقاہ کی نچلی چھت پہ بج رہی تھی۔ باہر طوفان باد بارہ زوروں پہ تھا۔ اب 3 دفعہ دستک دی گئی۔ آواز صاف اور واضح تھی۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ اس کا وہم نہ تھا، حقیقت میں کوئی دستک دے رہا تھا۔ ڈائنا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے شیشے اندر سے دھندلائے ہوئے تھے اور باہر دھند منڈلا رہی تھی، لیکن کھڑکی کے باہر اور اس کے شیشے سے چپکا ہوا چہرہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلن کا بگڑا ہوا، کربناک اور ملتجئی چہرہ۔ ڈائنا کانپ گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہی۔
وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ رحم کرو، ہیلن کے ہونٹ ہلے۔ ڈائنا بدھ بن گئی۔ رحم کرو، ہیلن ایسی آواز میں التجا کر رہی تھی جو بامشکل سنی جا سکتی تھی۔ ڈائنا نے اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا دیں۔ وہ بستر میں سے نکل آئی لیکن جیسے ہی اس کے پیروں نے حجرے کی سنگین اور ٹھنڈے فرش کو چھوا، اس کے رگ و ریشے میں برفانی خوف سراد کر گیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر حجرے سے باہر نکل جائے۔ چارلس کے پاس پہنچ جائے لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کے قدم فرش میں گڑ گئے۔ ہیلن کھڑکی کے شیشے پہ اپنے پنجے چلا رہی تھی اور دیوانوں کی طرح جلدی جلدی عجیب عجیب منہ بنا رہی تھی۔ ڈائنا نے اپنے آپ کو روکنا چاہا لیکن روک نہ سکی، جیسے وہ اپنی مرضی کی مالک نہ رہی تھی۔ ڈائنا کے قدم بے اختیار کھڑکی کی طرف اٹھ گئے۔ ہیلن کے چہرے کا رنگ حیرت انگیز حد تک سفید تھا، جیسے اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ رہا ہو، اور اس کے بشرے سے عجیب طرح کا کرب اور بھوک آیا تھی۔ ڈائنا کھڑکی کے قریب پہنچ چکی تھی، چنانچہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ ڈائنا، رحم کرو میرے حال پہ، مجھے اندر آنے دو، باہر بہت زیادہ سردی ہے، میں ٹھٹر رہی ہوں۔ ڈائنا، رحم کرو مجھ پر۔ ڈائنا شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے گردن گھما کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کاش کہ چارلس وہاں آ جاتا، کاش کہ وہ فادر شینڈرو کہیں قریب ہی ہوتے اور پھر وہ فیصلہ کرتے کہ کھڑکی کھولی جائے کہ نہیں۔ ڈائنا میری اچھی بہن، میں درخواست کرتی ہوں۔ ہیلن کا چہرہ انتہائی مایوسی کے عالم میں شیشے سے چپک گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں ڈائنا، اب سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ رحم کرو ڈائنا، مجھے اندر آنے دو، میں ٹھٹر رہی ہوں، اور پھر اگر وہ میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں آ گیا اور مجھے پکڑ کے لے گیا تو پھر کوئی مجھے اس کے پنجے سے نہیں چھڑا سکے گا۔ ڈائنا نے چند ثانیوں کی توقف کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور چٹخنی نیچے سرکانے لگی۔ چٹخنی کھل گئی تو وہ دستہ پکڑ کے کھڑکی کے ایک پٹ کھولنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہچکچاتے ہوئے ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر گھس آیا اور اس میں استرے کی سی کاٹ تھی، اور کھڑکی کھلتے ہی گاڑی دھند کی وحشتناک زندہ چیز کی طرح اچانک اندر در آئی۔ ہیلن کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ کھنچ گئے۔ وہ احساس فتح مندی سے ہولے ہولے ہررا رہی تھی۔ دھند کے مرغولوں میں سے وہ ہاتھ بجلی کی تیزی سے نکل آئے اور دوسرے ہی لمحے ڈائنا کی کلائی ایک آہنی گرفت میں تھی۔ یہ ہیلن تھی جس نے اس کی کلائی پکڑی تھی، اور اس کی یہ پکڑ بڑی بے دردانہ تھی۔ ڈائنا نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ کے اپنے حجرے کی انتہائی سرے پہ پہنچ جائے، وہاں وہ محفوظ ہوگی، لیکن ہیلن نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اب اس کا سر تیزی سے جھکا اور اس کے دو تیز اور لمبے نوکیلے دانت ڈائنا کی کلائی میں گڑ گئے۔ ڈائنا درد و تکلیف اور خوف سے چیخ پڑی۔ فوراً ہی ہیلن نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور کھڑکی اس کے سامنے سے ہٹ کر غائب ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے کھڑکی کے چوکھٹ میں ایک چہرہ جڑا نظر آیا، لمبوترا، کھنچا ہوا اور بھیانک چہرہ، کونٹ ڈراکولا، اور اس نے اپنے دونوں پنجے پھیلائے اور سرخ دھاری والا اور سیاہ لبادے کے دونوں کونے پکڑ کے اسے یوں اٹھا رکھا تھا جیسے وہ ڈائنا کو ایک دم گھونٹ دینے والی آغوش میں سمیٹ لے گا۔ یکایک ڈائنا کی پشت کی طرف سے ایک دھاڑ کی آواز سنائی دی اور حجرے کا دروازہ کھل گیا۔ ڈراکولا تیزی سے پیچھے ہٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں غائب ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح شکاری پرندہ کوئی غیر متوقع آواز سے گھبرا کر اپنا شکار چھوڑ کر پرواز کر جاتا ہے۔ ڈائنا پیچھے کی طرف جھونک کھا گئی۔ اسے محسوس ہوا وہ گر رہی تھی، لیکن فوراً ہی دونوں ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ یہ چارلس تھا جو سہارا دے کے اسے چارپائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فادر شینڈرو کی آواز سنائی دی۔ ڈائنا کو کچھ دھندلا سا احساس ہوا کہ فادر شینڈرو حجرہ عبور کر کے کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگا دی، چارپائی کے قریب آیا اور ڈائنا پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ چارلس نے احتجاج کیا۔ فادر شینڈرو نے اسے ایک طرف دھکیل دیا، ڈائنا کے دونوں شانے پکڑ لیے اور بڑے غصے کے عالم میں اسے جھنجھوڑنے لگا۔
بتاؤ کیا ہوا، بتاؤ، اس نے کڑک آواز میں پوچھا۔ ڈائنا نے بے بسی سے اپنا ہاتھ چارلس کی طرف پھیلا دیے، موخرازہ کر بے اختیار اس کی طرف بڑھا، لیکن پھر فوراً ہی اس کے قدم رک گئے اور اس کا خون سرد ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈائنا کی اس کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پہ 2 چھوٹے سے سوراخ تھے۔ فادر شینڈرو نے بھی ڈائنا کے ہاتھ پہ دونوں سوراخ دیکھ لیے تھے۔ خدایا، وہ غرایا، مسٹر چارلس پکڑے رہو انہیں۔ فادر شینڈرو نے ڈائنا کو چھوڑ دیا، وہ آزاد تھی۔ فوراً ہی چارلس نے آگے بڑھ کے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ فادر شینڈرو نے وہ لیمپ اٹھایا جو ایک کونے میں میز پہ رکھا جل رہا تھا۔ چارلس نے ڈائنا کا ہاتھ پکڑ کے فادر شینڈرو کی طرف لمبا کر دیا، اسے اس طرح موڑ دیا کہ کلائی پہ دونوں سوراخ، ان میں سے قطرہ قطرہ نکلتا ہوا خون اوپر آ گیا۔ فادر شینڈرو نے اپنے بائیں ہاتھ سے ڈائنا کی انگلیاں ایسی مضبوطی سے پکڑیں کہ وہ انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اس نے وہ لیمپ جیسے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے ڈائنا کی کلائی پہ جھکا دیا، یہاں تک کہ اس پہ چڑھا ہوا اور لپٹا ہوا شیشہ ڈائنا کی کلائی پر کے سوراخوں میں چھو گیا۔ درد و تکلیف کی آتشی لہر اس کی کلائی سے اٹھی اور اس کے بازوؤں سے گزرتی ہوئی پورے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ سر سے پیر تک جیسے اندر ہی اندر جل اٹھی۔ وہ چیخ اٹھی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چارلس نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور پھر فادر شینڈرو جیسی طاقتور آدمی کو جھٹک دینا ممکن بھی نہ تھا۔ یہ جلتا ہوا درد ختم ہونا چاہیے، اسے روک دینا چاہیے۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کا خون دہکتے ہوئے لاوے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پھک رہی تھیں، اس کا دماغ دھنکا ہوا انگارہ بن چکا تھا، اس کے دل کو ایٹھن پر بھونا جا رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ مسلسل چیخ رہی تھی، خدا کے لیے! فادر چارلس بے قابو ہو کے چلایا، یس، اب بہت ہو گیا۔ فادر شینڈرو نے ڈائنا کی کلائی پر سے لیمپ اٹھا لیا۔ درد کی لہروں میں کمی واقع ہو گئی، لیکن جلے ہوئے گوشت پہ ٹھنڈی ہوا کا اثر یہ ہوا کہ تکلیف کی شدت دوگنی ہو گئی۔ ڈائنا کرا کے پیچھے کی طرف ڈھہ گئی، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، تاہم اسے اتنا ہوش ضرور تھا کہ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اسے آہستہ سے اٹھا کے بستر پہ لٹا رہا تھا، اور پھر وہ فادر شینڈرو کی آواز بھی سن رہی تھی جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کہیں گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ برادر مارک، مرہم لگا کے پٹی کس دو، فادر شینڈرو کہہ رہا تھا، اور چارلس قریب ہی تھا، بہت قریب۔ وہ شاید اس پہ جھکا سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی باہیں چارلس کی گردن میں ڈال دے، لیکن وہ ایسی تھکن محسوس کر رہی تھی کہ انگلی تک نہیں ہلا سکتی تھی۔ پھر اس خیال سے خوفزدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذرا سی حرکت اس دوزخی تکلیف کی لہروں کو اس کے جسم میں ایک بار پھر دوڑوا دے۔ شکر ہے کہ ہم عین وقت پہ پہنچ گئے، فادر شینڈرو نے کہا۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ ڈائنا اپنی کلائی پہ ٹھنڈک محسوس کی، کوئی ٹھنڈی چیز اس کی کلائی پہ چپڑی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی چیز اس کی کلائی پہ سرد آگ کی طرح سلگ اٹھی۔ چند سیکنڈ تک یہ سرد آگ ناقابل برداشت رہی، پھر اس نے درد کی ٹیسوں کو ماند کر دیا۔ برف آگ سے دست تو گریباں تھی۔ ڈائنا نے کچھ اور سوچنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے جسم کی دوسرے اعضاء کی طرف متوجہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس بازو میں دھڑکتا ہوا درد اسے کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دیتا تھا اور دوسرے تمام احساسات پہ غالب تھا۔ خانقاہ میں مسافر تو مقیم نہیں ہیں؟ فادر شینڈرو پوچھ رہا تھا۔ خانقاہ میں کوئی مقیم نہیں ہے برادر مارک نے جواب دیا۔ خود آپ ہی کا حکم تھا کہ کسی کو بھی خانقاہ میں داخل ہونے نہ دیا جائے، لیکن ایک چھکڑے والا یہاں آیا تھا، وہ خانقاہ سے باہر مقیم ہے، اس کے لیے کھانا بھیجا گیا تھا۔ چھکڑے والا؟ فادر شینڈرو چونکا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، فادر شینڈرو نے جلدی سے کہا اور چارلس کی طرف گھوم گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ چارلس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، فادر شینڈرو نے چارلس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ برادر مارک ان کی کلائی پر پٹی کس دیں گے اور اسی حجرے میں رہیں گے۔ ایک بار پھر ڈائنا اپنا ہاتھ بڑھا کے چارلس سے لپٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے قریب ہی رہے، لیکن وہ تو فادر شینڈرو کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ دونوں چلے گئے۔
خاموشی گزرگاہ سے ان کے پیروں کی چاپ کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی، پھر دور ہو کر ڈوب گئی۔ ڈائنا نے آنکھیں کھول دیں اور اس کی نگاہیں برادر مارک کی پرخلوص اور ہمدرد ساتھ ہی ساتھ متفکر نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ میں بیٹھنا چاہتی ہوں، مردہ آواز میں کہا۔ فوراً ہی برادر مارک نے بڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے شانوں کے نیچے کر دیں اور اس طرح سہارا دے کے اسے آہستہ سے اٹھا کے بٹھا دیا۔ اس طرح پٹی کسنے میں بھی آسانی ہوگی۔ برادر مارک پٹی کس چکا تو اس کے بعد بھی وہ بیٹھی رہی۔ وہ لیٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ جاگنا اور بیٹھے رہنا چاہتی تھی کہ خواب پریشاں کی وہ بھیانک صورت اسے پھر نظر نہ آئے، وہ عفریت کھڑکی میں پھر نمودار نہ ہو۔ ڈائنا خاموش تھی، تاہم برادر مارک سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حجرے کے انتہائی سرے پہ رکھی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے کسی خیال میں غرق تھا۔ ڈائنا جانتی تھی اگر اس نے بولنا چاہا تو برادر مارک فوراً اس سے مصروف گفتگو ہو جائے گا اور اسے تسلی دے گا، لیکن اس وقت وہ کچھ کہنا نہ چاہتی تھی۔ وہ پرسکون اور خاموشی چاہتی تھی اور برادر مارک بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پہ کسی نے ناخن گھسے۔ خر خر کی ایک ہلکی سی آواز نے خاموشی کی اس سحر کو توڑ دیا۔ برادر مارک چشم زن میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ ایک اجاڑ صورت اور وحشتناک آنکھوں والا شخص دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ کھڑا تھا اور کچھ سمٹا ہوا تھا۔ یوں سمجھیں کہ وہ اس کتے کی طرح دبکا ہوا تھا جس کی پیٹھ پر پڑنے کے لیے آقا کا ڈنڈا بلند ہو چکا تھا، لیکن ڈائنا کو اس بھیڑیے کی طرف معلوم ہوا جو شکار یا دشمن پہ جھپٹنے کے لیے اپنا بدن گھسیٹ چکا ہوتا ہے۔ لڈوک، تم؟ برادر مارک کے لہجے میں حیرت ظاہر تھی۔ تم اپنے حجرے سے باہر اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے حجرے کو ایک اہم کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لڈوک نے جواب دیا، اور پھر اس نے برادر مارک کے کندھوں سے اپنی نظر گزار کے ڈائنا کی طرف دیکھا۔ لڈوک کی آنکھوں سے بے پرواہی اور یاری کے ملے جلے تاثرات جھانک رہے تھے۔ مادام، وہ بولا، فادر شینڈرو نے آپ کو سلام کر اپنی مطالعہ گاہ میں آپ کو طلب کیا ہے۔ تشریف لائیں۔ لیکن مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ برادر مارک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ لڈوک نے کسی بادشاہ کی طرح بڑی شان سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ڈائنا اس شخص کے درجے اور مقام سے واقف نہ تھی اور نہ جانتی تھی یہ شخص جس کا نام لڈوک تھا خانقاہ میں کیا تھا، البتہ اتنی بات تو وہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس نے برادر مارک کو گڑبڑا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ایک حرکت سے تحکمانہ شان آیا تھی۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ اس شخص کو خانقاہ میں کوئی بلند مقام حاصل تھا۔ اس نے لاشعوری طور پہ ہاتھ بڑھا کے کھوٹی پر سے اپنا چوغا سمیٹ لیا اور لڈوک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ برادر، حالات پر قابو پا لیا گیا ہے، لڈوک نے کہا، چنانچہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ برادر مارک کچھ سمجھ سکتا یا نئے سرے سے بحث کا آغاز کر سکتا، لڈوک ڈائنا کو دھکیل کر نہ صرف گزرگاہوں میں لے آیا بلکہ اسے آگے لیے جا رہا تھا۔ گزرگاہ میں آتے ہی ڈائنا کو پھرپھری سی آ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ لوٹ جائے، لیکن لڈوک یوں تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا جیسے وہ ڈائنا کو وہاں پہنچا گئے جہاں سے اسے پہنچانے کا حکم ملا۔ اس فرق سے جلد از جلد سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا، اور ڈائنا سوچ رہی تھی خدا جانے کیا ہوا تھا اس کے شوہر اور فادر شینڈرو کو۔ خدا جانے کون سی نئی بات معلوم ہوئی تھی انہوں نے اسے بلا بھیجا۔ آگے آگے چلتا ہوا لڈوک ایک دروازے کے قریب آ کے رک گیا۔ گردن گھما کے پیچھے آتی ہوئی ڈائنا کی طرف ایک نظر دیکھا، دروازے پہ دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اسے کھول کے ایک طرف ہٹ گیا۔ ڈائنا اندر داخل ہو جائے۔ ڈائنا حجرے میں داخل ہو گئی۔ بے شک یہ فادر شینڈرو کی مطالعہ گاہ تھی۔ کتابوں کی الماری کمرے کی دیواروں کے ننگے پن کو ڈھانپ رہی تھی۔ سامنے میز تھی، پالش کی ہوئی، صاف اور چمکدار، اور یہ چیزیں اس کمرے کو خود اس کے حجرے سے زیادہ قابل قبول بنا رہی تھیں، لیکن اس کمرے میں فادر شینڈرو نہ تھے، کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنی پشت کی طرف دروازہ بند ہونے اور پھر قفل لگنے کی ہلکی سی آواز سنی۔ وہ ایک دم سے دروازے کی طرف گھوم گئی۔ لڈوک غائب تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں نہ آیا، لیکن دروازہ بند
کر کے ٹیک لگائے کوئی اور کھڑا بھوکی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، وہی کونٹ ڈراکولا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔